لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس أهل البيت وطهرهم تطهيرا. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من ليلنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق القائلين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبدیلا. صلوات محمد وعلى محمد. عزیزان محترم، سامعین کرام، بزرگان قوم و ملت، نوجوانان عزیز، ماہ محرم کی آج تیسری تاریخ ہے اور مسلسل آپ حضرات کے درمیان امام حسین علیہ السلام کی شخصیت اور مقاصد کے سلسلے میں گفتگو جاری ہے۔ قرآن مجید کی جو آیت میں نے آپ کی خدمت میں پڑھی، اللہ تعالیٰ اس کتاب میں اس آیت میں ارشاد فرما رہا ہے، من المؤمنین رجال، مؤمنین میں سے کچھ مرد ایسے ہیں، کچھ بہادر ایسے ہیں، صدقوا ما عاہد اللہ علیہ، جنہوں نے اللہ سے کیے ہوئے وعدے کو سچا کر دیا۔ فمنہم من قضی نحبہ، جنہوں نے وعدے کو سچا کیا ان میں سے کچھ تو ایسے ہیں جو شہید ہو چکے۔ ومنہم من ینتظر، اور کچھ ابھی شہید تو نہیں ہوئے ہیں لیکن اپنی باری کا انتظار کر رہے ہیں۔ وما بدلوا تبدیلا، اور نہ ان کے ارادے میں اور نہ ہماری جزا میں کسی بھی چیز میں کوئی تبدیلی پیدا نہیں ہوئی ہے، کچھ چینجز نہیں آئے ہیں۔ صلوات پڑھیں محمد وعلی محمد پر۔ عزیزان محترم، میں نے کل کی گفتگو میں عرض کیا کہ شخصیت الگ چیز ہے، شخص الگ چیز ہے۔ شخص کو موت آتی ہے لیکن شخصیت باقی رہ جاتی ہے۔ تلوار سے کسی کی شخصیت کو قتل نہیں کیا جا سکتا،
توجہ فرما رہے ہیں، تلوار سے کسی کی شخصیت کو قتل نہیں کیا جا سکتا ہے۔ شخص کو کاٹا جا سکتا ہے، گلے کو کاٹا جا سکتا ہے، لیکن شخصیت کو نہیں کاٹا جا سکتا ہے۔ اس لیے عزیزان محترم، کربلا والوں نے جتنے بھی مظالم اٹھائے اور دشمنوں نے جتنے بھی ستم ان پر کیے، سر اور تن میں جدائی کی، لیکن شخصیت باقی رہی، شخصیت کا کچھ نہیں بگاڑ سکی۔ اس لیے کہ میرے عزیزو، شخصیت کی موت، شخصیت کا قتل تلوار سے نہیں ہو سکتا ہے۔ امام حسین علیہ السلام کی شخصیت کے بارے میں اگر ہم بات کریں، بچپن سے میں نے چند نمونے آپ کی خدمت میں پیش بھی کیے امام حسین کی شخصیت۔ کل میں نے عرض کیا کہ شخصیت یعنی انسان کا وقار اور اس کا کردار۔ انسان کا وقار کیا ہے، اہمیت کیا ہے، لوگوں کے درمیان اس کی امیج کیا ہے، امپورٹنس کیا ہے، اس کا کردار کیسا ہے، یہ شخصیت ہے میرے عزیزو۔ امام حسین علیہ السلام کی اہمیت کو اگر ملاحظہ کریں تو آپ مختلف زمانوں میں دیکھ سکتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام کی شخصیت کیا ہے۔ پیغمبر کی نظر میں امام حسین علیہ السلام کی شخصیت یہ ہے، توجہ فرمائیں، پیغمبر کی نظر میں امام حسین علیہ السلام کی شخصیت کیا ہے؟ پیغمبر امام حسین کو کبھی زانوں پر بٹھاتے ہیں، کبھی گود میں لیتے ہیں، کبھی ہونٹوں کا بوسہ دیتے ہیں، کبھی حسین کے چہرے کے بوسے دیتے ہیں، گلے کے بوسے دیتے ہیں۔ یہ امام حسین علیہ السلام کی شخصیت پیغمبر کی نظر میں ہے، یعنی اس قدر محبت کرتے ہیں کہ اظہار محبت کا کوئی طریقہ پیغمبر نے نہیں چھوڑا۔ پیغمبر کی نظر میں اگر امام حسین علیہ السلام کی شخصیت کو دیکھنا چاہیں، اور عزیزان محترم اتفاقاً جو ہے جس قدر شخصیت بلند ہوتی چلی جاتی ہے، میں جو آپ کی خدمت میں شخصیت کے بارے میں عرض کر رہا ہوں، اتنا ہی اس کا مقصد بلند ہوتا چلا جاتا ہے، اور اتنی ہی اگر اس کی شان میں گستاخی کی جائے تو وہ گستاخی بڑی ہو جاتی ہے۔ میں ایک بچوں کے لیے مثال کے طور پہ عرض کروں، کربلا کے مصائب یا جو بی بی فاطمہ پہ بھی مصائب ہوئے، وہ مصائب بہت سخت تھے، بہت سخت مصائب تھے، لیکن اس لیے زیادہ اور زیادہ سخت تھے کہ وہ مصائب فاطمہ پر ڈھائے گئے، اس لیے اور زیادہ سخت تھے۔ یعنی اگر کسی کے بھی دروازے میں آگ لگائی جاتی تو اس کے گھر کی توہین تھی، اس کے گھر کی توہین ہوتی ہے، لیکن فاطمہ کے گھر میں آگ لگائی گئی، فاطمہ کے دروازے میں آگ لگائی گئی، یہ بہت بڑی توہین ہے، اس لیے کہ دروازہ فاطمہ کا ہے۔ لہذا اگر شخصیت بزرگ ہو تو چھوٹی سی توہین اور اہانت بھی بڑی ہو جاتی ہے۔ میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، آپ حضرات جو ہے وہ جانتے ہیں۔ اب ایک چھوٹی سی بات اپنے دوست کو کہہ دیجئے، ایک چھوٹی سی بات اپنے دوست کو کہہ دیجئے جس میں توہین آمیز لہجہ ہو، مذاق اڑانے کے طور پر، مثال دے رہا ہوں، وہ برا مان جائے، اس کی توہین ہو جائے یا اس کو برا لگ جائے۔ آپ نے ایک ایسا لفظ کہا جو توہین آمیز ہے، توہین والا لفظ کہا، تو یہ اس کی توہین ہے یا نہیں ہے؟ توہین ہے۔ لیکن اگر یہی لفظ آپ اپنے دوست کے بجائے کسی بزرگ کو کہیں تو اس کی توہین ہوگی یا نہیں ہوگی؟ اس کی بھی توہین ہوگی، لیکن توہین کس کی زیادہ ہوئی؟ لفظ سیم ہے، ایک ہی لفظ ہے، ایک ہی لفظ آپ نے بولا دونوں کے لیے، یا ایک ہی لفظ جو ہے وہ ایک ہی کام کیا آپ نے دونوں کے لیے،
لیکن مجھے بتائیں دونوں کی توہین برابر ہے یا کم اور زیادہ ہے؟ دونوں کی توہین میں فرق ہوگا، اس لیے کہ ایک مرتبہ آپ نے اپنے برابر کے انسان کے لیے وہ لفظ استعمال کیا، ایک مرتبہ آپ نے کسی بزرگ کے لیے، ایک بار آپ نے اپنے کلاس فیلو کے لیے بولا، ایک مرتبہ آپ نے ٹیچر کے سامنے ٹیچر کو وہ لفظ بول دیا، تو ٹیچر کی توہین زیادہ ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ زیادہ ہوگی۔ عزیزان محترم، کربلا کے مصائب بہت زیادہ تھے، لیکن اس لیے اور زیادہ تھے کہ خاندان اہل بیت پر ڈھائے گئے۔ اس لیے میرے عزیزو، امام حسین علیہ السلام کی شخصیت کو سمجھیں تاکہ ان کے مقاصد اور ان پر جو ظلم ہوئے ہیں وہ سمجھ میں آ سکیں، یہ کس معیار پر تھے۔ آپ اندازہ لگائیں، اس کا حوالہ دیا ہے جناب زینب اور امام سجاد نے، کہاں پر حوالہ دیا ہے؟ یزید کے دربار میں حوالہ دیا۔ مصائب نہیں پڑھ رہا ہوں، لیکن میں آپ کو یہ احساس دلانا چاہتا ہوں بچوں کو کہ شخصیت کی وجہ سے کتنی تبدیلی آ جاتی ہے۔ کیسے حوالہ دیا؟ جب یہ دربار میں داخل ہوئے، الفاظ سخت ہے میرے عزیزو، لیکن مصائب نہیں پڑھ رہا ہوں، عرض کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں۔ جب یہ دربار میں داخل ہوئے، شام کے دربار میں، اسیران اہل بیت، تو دیکھا کہ امام حسین علیہ السلام کا سر یزید کے سامنے رکھا ہوا ہے، ایک تشت میں یزید کے سامنے رکھا ہوا ہے۔ یزید ایک چھڑی لیے ہوئے ہے اور امام حسین کے ہونٹوں اور دانتوں پر مار رہا ہے۔ اب آپ مجھے بتائیں، تصور کریں کہ یہ سر امام حسین کا نہیں ہے، کسی اور کا سر یزید ملعون کے سامنے رکھا ہے اور وہ اس پر چھڑی مار رہا ہے، کبھی ہونٹوں پر مارتا ہے، کبھی دانتوں پر مارتا ہے۔ یہ اس شخص کی توہین ہوگی یا نہیں ہوگی؟ کسی اور کا سر مانے آپ فی الحال، امام حسین علیہ السلام کے سر کی بات نہیں کر رہا ہوں۔ میرے بچے مجھے بتائیں، توہین ہے کہ نہیں ہے؟ توہین ہے، کسی کا بھی سر ہو توہین ہے، لیکن امام حسین علیہ السلام کا سر ہے، یہ بہت زیادہ توہین ہے۔ یعنی اب اس سے زیادہ توہین نہیں ہو سکتی ہے کچھ، توہین کا اس سے بڑا تصور نہیں کیا جا سکتا ہے۔ اب میں آپ کو حوالہ دوں، جناب زینب نے اس وقت کیا کہا؟ جناب زینب کے الفاظ کا مفہوم یہ ہے، یزید تجھے شرم نہیں آتی ہے؟ اور بعض ایک صحابی نے بھی وہاں پر دربار میں کہا ہے، تجھے شرم نہیں آتی ہے؟ ان ہونٹوں پر چھڑی مار رہا ہے جن کو رسول اللہ بوسہ دیا کرتے تھے۔ یعنی کیا مطلب؟ یعنی اس سر کی شخصیت ایسی ہے کہ رسول انہیں بوسہ دیا کرتے تھے، یہ شخصیت ہے۔ اس شخصیت کی بنا پر حسین کے سر کی توہین کرنا اور بڑا جرم ہو جاتا ہے، اور بڑا گناہ ہو جاتا ہے، چونکہ توہین زیادہ ہو جاتی ہے۔ لہذا میرے عزیزو، شخصیت کو سمجھنا ضروری ہے۔ اگر آپ پیغام کی اہمیت کو سمجھنا چاہتے ہیں، مثال کے طور پر میں اور ایک دو مثال اپنے بچوں کے لیے عرض کر دوں، جوانوں کے لیے بھی میرے بزرگ مجھ سے بہتر جانتے ہیں۔ اگر آپ کو مجلس عزا میں جو بیان ہو رہا ہے اس کی اہمیت کو سمجھنا ہے تو پہلے فرش عزا کی اہمیت کو سمجھنا ہوگا۔ اس لیے کہ اگر فرش عزا کی اہمیت مجھے معلوم نہیں ہے تو پھر یہاں سے دیے جانے والے پیغام کی اہمیت کو میں نہیں سمجھ سکتا ہوں۔ توجہ فرما رہے ہیں میرے دوستوں؟ یہاں سے دیے جانے والے پیغام کی اہمیت کو میں نہیں سمجھ سکتا ہوں۔ اور عزیزان محترم، ابھی فرش عزا کی اہمیت میں مجھے بات نہیں کرنا ہے، صرف مثال دے رہا ہوں کہ اہمیت کو سمجھنا کیوں ضروری ہے، شخصیت کو سمجھنا کیوں ضروری ہے۔ فرش عزا کی اہمیت میں آپ صرف اتنا سمجھ لیجئے کہ یہاں پر صرف آپ نہیں بیٹھے ہیں، یہاں پر صرف آپ نہیں بیٹھے ہیں، آسمان کے فرشتے یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، آسمان کے فرشتے یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ البتہ فرشتوں کا بیٹھنا ٹھیک ہے، فرشتوں کا ایک مقام ہے، مرتبہ ہے، لیکن عزیزان محترم، اصل منزلت اس فرش عزا کی یہ ہے، نمبر 1 نام حسین سے منسوب ہے۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ نام حسین سے منسوب ہے یہ فرش۔ دوسرے، ہمارا عقیدہ یہ ہے اہل بیت علیہم السلام، بی بی سیدہ یہاں پر تشریف لاتی ہیں۔
لہذا میرے عزیزو اب میں آپ کو ایک جملے میں اس کی اہمیت بتا کر آگے بڑھتا ہوں شخصیت امام حسین علیہ السلام کی طرف۔ اس کی اہمیت ایسے سمجھے، آپ جو یہاں پر بیٹھے ہیں ایسے سمجھے جیسے اہل بیت علیہم السلام کے ساتھ بیٹھے ہیں۔ ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ ایسا ہے کہ نہیں؟ ہم لوگ دعا کرتے ہیں نا، خدایا کسی مرحوم کے لیے جنت الفردوس میں عالی مقام عنایت فرما، معصومین کے جوار میں، جوار یعنی ان کے پہلو میں، ان کے پڑوس میں، ان کے برابر میں جگہ عنایت فرما۔ اور یہاں پر توجہ فرمانے میرے عزیزو، ہم دوسرے کے لیے دعا کرتے ہیں لیکن اپنے آپ جو ہے ہم جلدی سے آنے کے لیے تیار نہیں ہیں، جبکہ اسی چیز کے لیے دوسرے کے لیے دعا کر رہے ہیں۔ ایک صلوات پڑھیں محمد آل محمد پر۔ تو میرے عزیزو امام حسین علیہ السلام کی شخصیت کو سمجھیں، اس کے بعد آپ کے مقصد کی اہمیت کو سمجھیں۔ انشاءاللہ بعد میں ہم مقصد کی طرف بھی آئیں گے ایک دو مجلس کے بعد انشاءاللہ۔ یہ اہمیت ہے میرے عزیزو، پیغمبر نے اس قدر اظہار محبت کیا۔ آپ احادیث اٹھا کر دیکھ لیں یا پیغمبر کا عمل اٹھا کر دیکھ لیں۔ حدیث میں کیا فرمایا؟ حسین منی، حسین مجھ سے ہے، وَأَنَا مِنْ حسین، اور میں حسین سے ہوں۔ توجہ فرمائیں گے؟ ابھی نواسا نانا سے ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ نواسا تو نانا کا جز ہے نا، یہ بات تو بالکل سمجھ میں آتی ہے۔ لیکن دوسرا جملہ جو پیغمبر فرما رہے ہیں، اور میں حسین سے ہوں، اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا کیا مطلب ہے میرے عزیزو؟ دیکھیں دو چیزیں ہیں میرے عزیزو، ایک چیز ہے وجود اور دوسری چیز ہے بقا۔ وجود یعنی یہ جو ہماری ہستی ہے، یہ جو ہمارا اسٹرکچر ہے، جو وجود ہے ہمارا، اس میں آنا، وجود یعنی آ جانا۔ توجہ فرمائیں، وجود یعنی آ جانا، وجود یعنی ہو جانا، اور بقا یعنی باقی رہنا۔ پیغمبر اکرم جو فرما رہے ہیں کہ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں، یہاں پر وجود اور بقا کا مسئلہ ہے، وجود اور بقا کا مسئلہ ہے۔ حسین مجھ سے ہے، یہ بات تو سمجھ میں آ رہی ہے۔ حسین کا وجود پیغمبر سے ہے، اس لیے کہ پیغمبر کی بیٹی کے بیٹے ہیں، پیغمبر کی بیٹی کے بیٹے ہیں۔ لیکن جب پیغمبر کہہ رہے ہیں کہ میں حسین سے ہوں، تو یہاں پر وجود کا مسئلہ نہیں ہے کہ میرا وجود حسین سے ہے، نہیں، یہاں پر وجود کا مسئلہ نہیں ہے، بلکہ یہاں پر بقا کا مسئلہ ہے۔ یعنی میرا نام، میرا دین، میرا مقصد باقی حسین سے ہے۔ حسین میرے ذریعے سے وجود میں آیا ہے، میری وجہ سے وجود میں آیا ہے، لیکن میں حسین کی وجہ سے باقی رہنے والا ہوں۔ اور اعزان محترم، آج بھی اگر اذانوں میں اشہد ان محمد رسول اللہ کی آوازیں گونج رہی ہیں، یہ سب میرے عزیزو امام حسین علیہ السلام کی قربانی کی وجہ سے ہے۔ آپ یاد کریں، میں آپ کو شام کا دربار یاد دلاتا ہوں۔ شام کے دربار میں عجیب منظر ہے میرے عزیزو، عجیب منظر ہے۔ یزید نے ایک خطیب کو دعوت دی، خطیب کو دعوت دی کہ تم ابو سفیان، معاویہ اور میری شان میں خطبہ دو، فضائل پڑھو، ہمارے بنی امیہ کے خاندان کے فضائل پڑھو، اور آل علی کی توہین کرو۔ خطیب آیا اور اس نے جو ہے بیان کرنا شروع کر دیا۔ واقعہ آپ کا سنا ہوا ہے، توجہ جلدی جلدی عرض کرتا ہوں۔ خطیب نے بیان کرنا شروع کر دیا۔ جب خطیب بیان کر چکا تو امام سجاد نے یزید سے مخاطب ہو کر کہا، یزید مجھے بھی اس لکڑی پر جانے دے۔ توجہ فرمائے میرے عزیزو، شام ہے، شام
اور آپ چاہے دربار کہہ لیں یا مسجد کہہ لیں، مسجد کے لیے روایت ہے کہ مسجد میں یہ واقعہ پیش آیا، مسجد ہے اور منبر رکھا ہوا ہے، منبر پر خطیب نے خطبہ بھی دیا، لیکن امام سجاد نے یہ نہیں کہا کہ مجھے اس منبر پر جانے دے۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ امام نے فرمایا یزید مجھے بھی تھوڑی دیر کے لیے اس لکڑی پر جانے دے۔ میں کہوں گا مولا لکڑی کیوں؟ عجب نہیں امام جواب دے، جہاں سے اہل بیت علیہ السلام کی توہین کی جائے وہ منبر نہیں ہو سکتا ہے، جہاں سے ان کے مقصد کی مخالفت کی جائے وہ منبر نہیں ہو سکتا ہے، چاہے اس کو کیسے بھی بنایا ہو، اس لکڑی پر مجھے بھی جانے دے۔ یزید نے انکار کیا، کہا نہیں۔ اب وہاں پر جو ہے وہ لوگوں نے اصرار کیا کہ یزید اس کو بھی جانے دے، ہم سننا تو چاہتے ہیں کہ آخر یہ کہتا کیا ہے۔ مجھے پورا خطبہ نہیں پڑھنا ہے میرے عزیزو، صرف آپ کی خدمت میں عرض کرنا ہے کہ آج بھی اگر محمد رسول اللہ باقی ہے تو میرے عزیزو یہ حسین کی قربانی اور عاشورہ کا نتیجہ ہے۔ لوگوں نے اصرار کیا یزید یہ تو قیدی ہے، یہ تو ضعیف ہے، یہ تو کمزور ہے، اس کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں بیڑیاں ہیں، یہ تیرا کیا بگاڑ سکتا ہے، یہ کیا بگاڑ سکتا ہے؟ کہا نہیں، اس کو جانے کی اجازت نہیں ملے گی۔ آخر میں لوگوں نے بہت زیادہ اصرار کیا، یہاں تک کہ یزید کے بیٹے نے کہا کہ اس کو منبر پر جانے دو۔ اب جو روایت نے جو جملہ نقل کیا ہے، کہا کہ اگر منبر پر چلا جائے تو پھر ہم منہ دکھانے کے لائق نہیں رہیں گے۔ توجہ فرمائے میرے عزیزوں، عزیزان محترم، عام حالات میں گفتگو کر لینا، عام حالات میں شجاعت اور بہادری کا مظاہرہ کر لینا آسان ہے، لیکن دشمن کے دربار میں قیدی بن کر ایسا خطبہ دے دینا کہ حاکم وقت مجبور ہو جائے، یہ کمال ہے میرے عزیزوں، اور یہ کمال امام سجاد علیہ السلام نے کیا ہے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد وعلی محمد۔ مجبور کیا میرے عزیز۔ شاعر نے 4 مصرے کہے ہیں، آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ شاعر کہتا ہے کہ لاغرو بے کس و ناچار سے کیوں ڈرتا ہے، لاغرو بے کس و ناچار سے کیوں ڈرتا ہے، یہ تو بیمار ہے، بیمار سے کیوں ڈرتا ہے، لاغرو بے کس و ناچار سے کیوں ڈرتا ہے، یہ تو بیمار ہے، بیمار سے کیوں ڈرتا ہے، اپنے دربار میں سجاد سے لے لے بیعت، تو حاکم ہے، گرفتار سے کیوں ڈرتا ہے۔ لیکن عزیزان محترم، جس کو ضعیف سمجھا جا رہا تھا، جس کو کمزور سمجھا جا رہا تھا، جب اس نے خطبہ دینا شروع کیا، اس شان سے خطبہ دیا، ابھی مجھے خطبہ نہیں پڑھنا ہے، بہت حسین خطبہ ہے میرے عزیزوں، ایسے فضائل پڑھے ہیں مولا کائنات کے امام سجاد نے کہ اگر ذرہ برابر لوگوں کی توجہ کتابوں کی طرف ہو تو شاید جو لوگ فضائل گڑھتے اور بناتے ہیں ان کو فضائل گڑھنے اور بنانے کی ضرورت نہ پڑے، اس لیے کہ اہل بیت کے فضائل بہت ہیں، کوئی پڑھ کر تو دیکھے۔ بڑے عظیم فضائل بیان کیے امام سجاد نے اس خطبے میں۔ جب فضائل بیان کرتے کرتے آپ جو ایک منزل پر پہنچے تو یزید نے مؤذن کو حکم دیا، اذان کا وقت نہیں ہوا ہے، مؤذن کو حکم دیا۔ حکم کیا دیا؟ کہا جاؤ اذان کہو تاکہ یہ خاموش ہو جائے۔ مؤذن نے اذان کہی، جیسے ہی مؤذن نے اذان کہی، اب عزیزان محترم امام سجاد کا ریئیکشن دیکھیں۔ شام کے حالات بہت عجیب تھے۔ میں نے آج جمعے کے خطبے میں عرض کیا کہ ہم لوگوں نے اتنا کام نہیں کیا جتنا دشمن نے کیا ہے۔ مثالیں آپ کی خدمت میں عرض کروں، آپ یقین جان لیجئے میرے دوستوں، جتنا یقین آپ کو امام زمانہ کے ظہور کا ہے اس سے زیادہ یقین دشمن کو ہے۔ دشمن کو یقین ہے کہ امام آئیں گے،
اور یہ بھی میں آپ کی خدمت میں عرض کر دوں، اتنی ہم نے امام کے آنے کے لیے تیاریاں نہیں کی ہیں جتنی دشمن نے امام سے دشمنی اور مقابلے کے لیے تیاریاں کی ہوئی ہیں۔ یہاں تک کہ عربستان بھی ان تیاریوں میں ملوث ہے، عربستان بھی ملوث ہے ان تیاریوں میں۔ اگر موقع ملا کبھی تو عرض کروں گا۔ شام کا ماحول یہ تھا میرے عزیزوں کہ مولا کائنات کے خلاف پروپیگنڈا کیا جاتا تھا وہاں پر، چونکہ وہاں پر حکومت جو ہے امیر شام کی تھی، تیسرے خلیفہ کے زمانے ہی سے بلکہ اور پہلے سے، اور یہ حکومت کا سلسلہ اسی طرح چلتا رہا۔ مولا کائنات کے خلاف کیا پروپیگنڈا کیا جاتا تھا؟ دن میں جانور بانٹے جاتے تھے، بھیڑ بکریاں بانٹی جاتی تھیں، جانوروں کے بچے بانٹے جاتے تھے بچوں کو، اور رات کو ان کو اٹھوا لیا جاتا تھا۔ یہ دونوں کام امیر شام کے لوگ کیا کرتے تھے امیر شام کے حکم پر۔ لیکن شور کیا ہوتا تھا؟ شور یہ ہوتا تھا کہ بٹوائے امیر شام نے ہیں، اور اٹھا کر کون لے گیا ہے؟ نعوذ باللہ نعوذ باللہ، علی کے لٹیرے آئے تھے، علی نے لٹیروں کو بھیجا تھا۔ یہ تصور تھا میرے عزیز و شام میں مولا کائنات کے بارے میں۔ امام سجاد کو کیا ضرورت پڑی مولا کائنات کے فضائل بیان کرنے کی شام میں؟ امام سجاد کا خطبہ کوفے میں بھی ہے، کوفے میں فضائل بیان نہیں کیے ہیں، کیونکہ کوفے والے تو جانتے تھے، کوفے میں تو مولا حکومت کر چکے تھے، لہذا فضائل کی ضرورت شام میں تھی۔ شام میں فضائل پڑھے، شام میں فضائل پڑھے۔ اور میرے عزیزوں، اور کیا تھا شام میں پروپیگنڈا؟ شام میں پروپیگنڈا تھا کہ علی نعوذ باللہ نماز نہیں پڑھتے۔ اب آپ کو بتاؤں، جب سر پر ضربت لگی ہے تو مولا کائنات نے کیا جملہ کہا؟ یاد ہے آپ لوگوں کو؟ فزتو برب الکعبہ یا ورب الکعبہ، دونوں جملے صحیح ہیں۔ رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ اس کی بہت ساری وجہ ہو سکتی ہیں، لیکن دو وجہ یہ ہیں کہ ایک تو علی کو شہادت کا شوق بہت تھا، اور دوسرے یہ، اور جو ہوا بھی شام میں، شہادت کے بعد جب خبر پہنچی شام میں کہ علی مارے گئے، تو لوگوں نے شام میں پوچھا کس نے مارا؟ کہا ابن ملجم نے۔ کتنے لوگوں کے ساتھ؟ اکیلے نے۔ اکیلے نے کیسے؟ علی تو بہت بہادر تھے، ہم نے تو بہت بہادری کے چرچے سنے علی کے۔ کہا ہاں، جب علی نماز پڑھ رہے تھے تب مارا۔ اب لوگوں کو سمجھ میں آیا شام میں کہ علی نماز بھی پڑھتے تھے۔ یہ حالت ہے میرے عزیز و شام میں، تو وہاں پر ضرورت تھی کہ فضائل بیان کیے جائیں۔ فضائل بیان کرتے کرتے وہ اب برداشت نہیں کر سکا، اذان کہنا شروع کیا۔ جب اذان ہونے لگی تو امام کا ری ایکشن کیا ہوا؟ جیسے اس نے کہا اللہ اکبر، امام نے فرمایا میرا گوشت، میری کھال، میرے بال، میری ہڈیاں، میرا خون، سب کچھ، میرے جسم کا ہر حصہ گواہی دیتا ہے کہ اللہ ایک ہے۔ خطبہ روک دیا امام نے، روک دیا۔ مؤذن نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ، امام نے پھر گواہی دی، میرے جسم کے تمام اعضاء گواہی دیتے ہیں، میری روح گواہی دیتی ہے کہ بے شک اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے۔ اس کے بعد مؤذن نے کہا اشہد ان محمد الرسول اللہ۔ اب امام نے یزید کو پکڑ لیا۔ یزید کو کیسے پکڑا امام نے؟ امام نے مؤذن سے کہا مؤذن، جس نبی کا نام لے رہا ہے اس نبی کے حق کا واسطہ رک جا۔ توجہ فرمائے میرے عزیزو، رک جا۔ اور کس طریقے سے رسوا کیا ہے میرے عزیزو یزید کو، رک جا، ٹھہر جا۔ مؤذن رکا۔ اب مؤذن کے اندر ہمت نہیں ہے کہ بول سکے۔ توجہ فرمائے میرے عزیزو، یہ کمال ہے خاندان اہل بیت کا، جب کہہ دیا کہ مؤذن رک جا تو اب نہیں بول سکتا ہے۔ یہ تو مؤذن کی بات ہے میرے عزیزو۔ کوفے کے خطبے کے بارے میں آپ نے سنا ہوگا، جب قافلے کو لایا گیا تو ایک شور و ہنگامہ تھا۔ جب جناب زینب نے ایک لفظ کہا اسکتو، خاموش ہو جاؤ، روایت کہتی ہے ایسی خاموشی چھائی کہ اونٹوں کی گھنٹیوں کی آوازیں آنا بھی بند ہو گئی تھی۔ ایسی خاموشی چھائی۔ جناب زینب نے کہا خاموش ہو جاؤ، اونٹوں کی گھنٹیوں کی آوازیں آنا بند ہو گئی۔ امام نے فرمایا خاموش ہو جاؤ، مؤذن خاموش ہوا۔
اب یزید سے پوچھتے ہیں، یزید یہ بتا، یہ جس کی رسالت کی گواہی دی جا رہی ہے وہ میرے جد ہیں یا تیرے جد ہیں؟ اب روایت کہتی ہے کہ یزید خاموش رہا، اس کے پاس کوئی جواب نہیں ہے، اس لیے کہ اس کے پاس کیا جواب ہوگا، یہ اپنے اجداد کے نام ہی نہیں بتا سکتا ہے، اس کے پاس کیا جواب ہوگا؟ کہا بتا یہ تیرے جد ہیں یا میرے جد ہیں؟ خاموش رہا۔ جب کچھ جواب نہ دیا تو امام زین العابدین علیہ السلام نے فرمایا، دیکھ اگر تو یہ کہے کہ یہ تیرے جد ہیں تو پورا مجمع جانتا ہے کہ تو جھوٹا ہے، اگر تو کہے کہ میرے جد ہیں یعنی یزید اپنے جد بتائے تو جانتا ہے، پورا مجمع جانتا ہے کہ تو جھوٹ بول رہا ہے، اور اگر تو یہ کہتا ہے کہ میرے جد ہیں یعنی امام زین العابدین کے جد ہیں تو پھر یہ بتا کہ ان کے نواسے کو قتل کیوں کیا ہے۔ عزیزان محترم، روایت بتاتی ہے کہ ایسا ہنگامہ برپا ہوا دربار میں یا مسجد میں، ایسا ہنگامہ برپا ہوا کہ یزید لوگوں کو کنٹرول نہیں کر سکا۔ تو عزیزان محترم، یہ محمد الرسول اللہ جو باقی رہا ہے یہ قیام حسین کی وجہ سے ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہی یزید، البتہ میں ایک بات اپنے جوانوں سے کہنا چاہتا ہوں، میرے بھائیوں، میرے جوانوں، بصیرت پیدا کرو، اپنے اندر معرفت پیدا کرو، دین کے بارے میں معرفت، سوچ کو بلند کرو، فکر کو بلند کرو میرے عزیزوں۔ مجھے بعض اوقات تعجب ہوتا ہے بعض اوقات یزید کو لوگوں نے کس طریقے سے قبول کیا، یعنی اصلا کانسیپٹ نہیں تھا کوئی۔ کیوں؟ اس لیے کہ یزید ایک طرف تو نبی کا جانشین بنا ہوا بیٹھا تھا اور دوسری طرف یہ کہہ رہا تھا نہ کوئی وحی آئی تھی، نہ کوئی قرآن آیا تھا، نہ کوئی نبی تھا، یہ تو بنی ہاشم کا ڈھونگ تھا حکومت کو اپنے ہاتھ میں لینے کے لیے۔ لیکن عزیزان محترم، پھر میں سوال کرتا ہوں مسلمانوں سے کہ اگر یزید یہ کہہ رہا تھا کہ کوئی نبی نہیں آیا تھا تو کم سے کم کسی نے تو پوچھا ہوتا، جب کوئی نبی نہیں آیا تھا تو ان کا جانشین کیسے بن گیا؟ کسی نے تو پوچھا ہوتا، لیکن پوچھا کسی نے نہیں پوچھا۔ کیوں نہیں پوچھا؟ لوگوں کے اندر بیداری نہیں تھی، معرفت نہیں تھی، بصیرت نہیں تھی میرے عزیزوں۔ لہذا میرے دوستوں، میرے بھائیوں، معرفت اپنے اندر پیدا کریں، بصیرت پیدا کریں۔ لہذا یزید تو سب کچھ ختم کر رہا تھا، کوئی وحی نہیں آئی تھی، کوئی نبی نہیں تھا، کوئی قرآن نہیں آیا تھا، کوئی کتاب نہیں آئی تھی، سب کچھ ختم کر دیا تھا۔ کربلا کے قیام نے بچایا ہے میرے عزیزوں محمد الرسول اللہ کو۔ تو پیغمبر جو فرما رہے ہیں کہ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں، یعنی کیا؟ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ سن 3 ہجری سے حسین کی ولادت سے اور سن 61 ہجری 10 محرم تک حسین کا وجود میرے وجود سے ہے، لیکن عاشور سن 61 ہجری سے قیامت تک میری بقا حسین کے وجود سے ہے، میں حسین کے وجود سے باقی ہوا ہوں۔ صلوات پڑھیں محمد وعلی محمد پر۔ توجہ فرمائیں میرے سے۔ امام حسین علیہ السلام کی شخصیت یہ ہے میرے عزیزو، پیغمبر فرما رہے میں حسین سے ہوں، یہ کم مرتبہ نہیں ہے میرے عزیزو۔ امام حسین علیہ السلام کی شخصیت زبان کے ذریعے سے دیکھ لیں، عمل کے ذریعے سے دیکھ لیں۔ امام حسین علیہ السلام مسجد میں داخل ہوئے، امام کی شخصیت دیکھیں میرے عزیزو، پیغمبر کیا کر رہے ہیں؟ خطبہ دے رہے ہیں، اصحاب کے درمیان خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں۔ امام داخل ہوئے، بچپنا ہے، بہت چھوٹے رہے ہوں گے ظاہراً، یعنی یقیناً بہت چھوٹے رہے ہوں گے۔ چٹائی میں بوریے میں پیر الجھا اور امام گر گئے۔ امام گر گئے۔ پیغمبر چاہے تو کسی کو اشارہ کر سکتے ہیں، یا ظاہر سی بات ہے، مثال کے طور پہ ابھی یہاں پر مجلس ہو رہی ہے، اگر کوئی بچہ داخل ہو اور اس کے والد یہاں پر یا دادا آگے بیٹھے ہوں تو کیا لوگ انتظار کریں گے کہ بچہ گر گیا ہے تو اس کے باپ یا دادا اس کو اٹھانے کے لیے آئیں؟ نہیں، کوئی بھی اٹھا دے گا، اٹھا کر یہاں پر تک پہنچا دے گا۔
یا یہاں پر جو بیٹھے ہیں وہ بھی کسی سے کہتے ہیں کہ ذرا بچے کو سنبھال لو، لیکن حسین جب گرے تو پیغمبر نے کسی سے نہیں کہا۔ امام حسین کے مقام اور عظمت کو سمجھے میرے عزیزوں، پیغمبر نے خطبے کو توڑ دیا، خطبے کو روک دیا، امام حسین علیہ السلام کو اٹھانے کے لیے آگے بڑھے، اٹھا کر لائے، سینے سے لگایا، منبر پر اپنے برابر میں بٹھایا۔ توجہ فرمائے میرے عزیزوں، منبر پر اپنے برابر میں پہچانوا رہے ہیں کہ حسین کو پہچانا۔ اور اس کے بعد پیغمبر نے خطبے کا موضوع بدل دیا، نصیحت کر رہے تھے، واعظ و نصیحت کر رہے تھے، بیان فرما رہے تھے، لیکن جیسے ہی حسین کو لے کر آئے فرمانے لگے ایھا الناس، اے لوگو، ھذا حسین، یہ حسین ہے۔ اب آپ مجھے بتائیں، اگر امام حسین علیہ السلام 2.5 سال کے بھی رہے ہوں گے تو کیا اصحاب امام حسین کو نہیں جانتے تھے؟ اصحاب امام حسین کو نہیں جانتے تھے؟ جانتے تھے۔ امام حسین پیغمبر کے آغوش میں بیٹھے رہا کرتے تھے، اصحاب آیا کرتے تھے، دیکھا کرتے تھے، لیکن پیغمبر نے پھر بھی فرمایا ھذا حسین فعرفوہ، یہ حسین ہے، اس کو پہچان لو۔ یعنی صرف نام اور ظاہری شکل کا مسئلہ نہیں ہے، پہچان لو کہ اس کی عظمت یہ ہے کہ پیغمبر اپنے خطبے کو توڑ کر اسے اٹھانے کے لیے جا رہے ہیں، اس کو پہچان لو۔ پیغمبر اس کی مدد کے لیے جا رہے ہیں، پیغمبر اس کو سہارا دینے کے لیے جا رہے ہیں، پیغمبر اس کو اٹھانے کے لیے جا رہے ہیں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ حسین کو ضرورت ہو، حسین مشکلات میں ہو اور تم اس کی مدد نہ کرو۔ یہ حسین ہے، پہچان لو اس کو۔ یہ عزیزان محترم، پیغمبر کی نظر میں یہ شخصیت ہے امام حسین علیہ السلام کی۔ 1-2 واقعات اور انشاءاللہ، اور پیغمبر کی نظر میں آپ کی کیا شخصیت ہے وہ مختصر طور پر عرض کرتا ہوں۔ عید کا واقعہ آپ حضرات کا سنا ہوا ہے۔ بچوں نے کپڑوں کا مطالبہ کیا، ماں نے کہا کہ کپڑے درزی لے کر آئے گا، درزی کپڑے لے کر آئے گا۔ اب عزیزان محترم، درزی جو ہے، عید کا دن ہوا، صبح سویرے رضوان جنت کپڑے لے کر آ گیا۔ عزیزان محترم، کپڑے لانا کمال نہیں ہے، یہ جنت سے جو چاہیں وہ منگا لیں۔ یہ میرے عزیزو، ان کی گھر کی کنیز فضہ اگر چاہے تو جنت سے کھانا منگا لے۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ اگر فضہ چاہے تو جنت سے کھانا منگا لے۔ ان کی عظمت تو بہت بلند و بالا ہے۔ کپڑے آنا کمال نہیں ہے میرے عزیزو، فاطمہ کی زبان سے الفاظ نکلے تو کپڑے آئیں گے، لیکن عزیزان محترم کمال یہ ہے، اگر فاطمہ نے کہا ہے کہ درزی کپڑے لے کر آئے گا تو پھر رضوان یہ نہیں کہہ سکتا ہے کہ میں رضوان آیا ہوں۔ رضوان کو کہنا پڑے گا انا خیاط الحسنین، میں حسنین کا درزی آیا ہوں۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ آخری بات میرے عزیزو، امام حسین کی شخصیت کے بارے میں آج کی مجلس میں پیغمبر کے حوالے سے، کپڑے آگے بچوں کے، کپڑے پہنے۔ بچوں نے کہا نانا سب سواریوں پر سوار ہیں، ہم کو بھی سواری چاہیے۔ پیغمبر کے پاس کیا اونٹ نہیں رہے ہوں گے؟ پیغمبر نے فرمایا میرے بچوں تمہاری سواری رسول ہے، رسول کے دوش پر سوار ہو جاؤ۔ دونوں شہزادے رسول کے دوش پر سوار ہوئے۔ شہزادوں نے کہا نانا جان سب بچے تو اپنی سواریوں پر گلیوں میں گھوم رہے ہیں، پیغمبر نے فرمایا میں بھی تمہیں گلیوں میں گھماؤں گا، لوگ دیکھ لیں امامت کا جلوہ کیا ہوتا ہے۔ امامت نبوت کے کاندھوں پر سوار ہے، تم کو لے کر جاؤں گا۔ آئے میرے عزیز، بس آخری جملہ کر عرض کرنا ہے اور اس کے بعد مصائب کی طرف۔ عزیزان محترم، پیغمبر لے کر نکلے۔ اب 2 لفظ ہیں میرے عزیزوں، ایک سواری اور دوسرے سوار۔ سواری کسے کہیں گے؟ جس پر سوار ہوا جاتا ہے، اور سوار جو سوار ہوا ہے۔ یہاں پر سواری کون ہے؟ سواری ہے پیغمبر، اور سوار کون ہے؟ حسن اور حسین۔ پیغمبر جیسے ہی بچوں کو لے کر باہر نکلے، کسی صحابی کی نظر پڑی،
دونوں بچوں سے مخاطب ہو کر کہنے لگے بچوں تم کتنے خوش نصیب ہو، تمہاری سواری کتنی اچھی ہے۔ پیغمبر نے صحابی سے مخاطب کر کے کہا اے میرے صحابی صرف یہ مت دیکھو کہ سواری کتنی اچھی ہے، بلکہ یہ بھی دیکھو کہ سوار کتنے اچھے ہیں۔ اللہ اکبر میرے عزیزو، یہ عظمت ہے، یہ شخصیت ہے امام حسین علیہ السلام کی۔ اگر خالی پیغمبر کی تعریف کی جا رہی ہے تو پیغمبر نے گوارا نہیں کیا، نہیں، صرف یہ نہ کہو کہ سواری اچھی ہے بلکہ یہ بھی کہو کہ سوار اچھے ہیں۔ پیغمبر نے کبھی نظر انداز نہیں ہونے دیا ان کی شخصیت کو، یہاں تک کہ بعض اصحاب نے پیغمبر کے سامنے صلوات پڑھی، آدھی صلوات، اللہم صلی علی محمد، خدایا درود نازل فرما محمد پر۔ پیغمبر نے فرمایا ابتر صلوات نہ پڑھو۔ ابتر یعنی کیا؟ یعنی دم بریدہ، آدھی ادھوری صلوات نہ پڑھو۔ کہا حضور پھر کیسے صلوات پڑھیں؟ کہا ایسے صلوات پڑھو، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، یعنی اگر مجھ پر درود بھیجنا ہے تو میری آل پر بھی درود بھیجو، حسین، علی، فاطمہ، حسن، ان پر بھی درود ہونا چاہیے۔ عزیزان محترم، یہ مرتبہ ہے ان کا۔ اگر پیغمبر کی تعریف ہوئی، پیغمبر کی عظمت بیان کی گئی تو پیغمبر نے تنہا اپنی عظمت اور تعریف کو بھی گوارا نہیں کیا جب تک حسن و حسین کی تعریف نہ سن۔ امام حسین کی شخصیت کو پہچانے میرے عزیزو، اصحاب نے نہیں پہچانا، اصحاب نے امام کی شخصیت کو نہیں پہچانا، جس کی وجہ سے کربلا پیش ہوئی۔ میں نے گفتگو کو تمام کیا میرے عزیزو۔ اگر کردار کے حوالے سے امام کی شخصیت کو دیکھنا ہے، ایک بات کہہ کے مصائب کی طرف آتا ہوں۔ کردار، ایسا کردار ہے حسین کا، کس نے راستہ روکا حسین کا؟ حر نے راستہ روکا۔ حر کے پاس کتنا لشکر ہے معلوم ہے آپ کو؟ 1000 کا لشکر ہے۔ امام حسین کے پاس ابھی 72 بھی نہیں ہے، اس لیے کہ بہت سارے لوگ کربلا میں آئے ہیں، ابھی 72 بھی نہیں ہے۔ لیکن عزیزان محترم، کیا یہ 1000 زیادہ ہے؟ نہیں، ان 1000 کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ میں نہیں کہہ رہا ہوں یہ بات کہ ان 1000 کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ کربلا میں جو دشمن کے لشکر کی تعداد ہے اس میں روایتیں مختلف ہیں، لیکن کم سے کم جو تعداد بیان کی گئی ہے، میں منیمم تعداد بیان کر رہا ہوں روایتوں کے اختلاف کی بنا پر، زیادہ جو تعدادیں ہیں وہ تو لاکھ تک کی بھی تعداد ہے۔ البتہ جو کہتے ہیں 9 لاکھ کا لشکر، نہیں، یہ سب 9 لاکھ کی کوئی روایت نہیں ہے، 9 لاکھ کی کوئی روایت نہیں ہے۔ یہ سب جو ہے نوحے اور شاعری میں شعراء حضرات اپنے پاس سے اس کو بیان کرتے ہیں۔ 9 لاکھ کی کوئی روایت نہیں ہے۔ بہت ساری روایتیں ہیں، 80,000، لاکھ، 1,20,000، اس طرح کی روایتیں ہیں میرے عزیزوں، لیکن سب سے کم جو روایت ہے وہ 30,000 ہے۔ ٹھیک ہے، 30,000 کیا پورا لشکر ایک ساتھ آیا؟ نہیں، پورا لشکر ایک ساتھ بھی نہیں آیا۔ 1,000 کا دستہ حر کے ساتھ ہے، یہ امام کو گھیر کر لاتے ہیں۔ اس کے بعد جو ہے وہ حر نے گزارش بھیجی تو بعد میں جو ہے وہ کبھی 2,000 کا لشکر، کبھی 5,000 کا لشکر، کبھی 3,000 کا لشکر، اس طریقے سے لشکر آتا رہا۔ اگر ہم 30,000 بھی مان لیں تو یہ تو یقین جان لیں کہ ہر روز میں کئی مرتبہ ابن زیاد کو خط بھیجا جاتا تھا کہ حسین کے ساتھ اتنے آدمی ہیں، اتنے خیمے ہیں، اتنے لوگ ہیں۔ کئی مرتبہ یہ ابن زیاد کو گزارش رپورٹ بھیجی جاتی تھی۔ پھر عزیزان محترم، میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ ایک حر کا جو 1,000 کا لشکر ہے وہ ان کے لیے کچھ نہیں ہے، نہیں، دشمن خود کہہ رہا ہے کہ یہ کچھ نہیں ہے۔ دشمن جانتے ہیں کہ یہ کتنے بہادر ہیں، ورنہ 72 کے مقابل میں 30,000 کا لشکر بھیجنے کی ضرورت کیا ہے؟ 72 کے مقابل میں 1,000 کا لشکر بھی کافی ہوتا ہے۔ 30,000 کا لشکر بھیجنے کا مطلب یہ ہے دشمن خود گھبرایا ہوا ہے اور ان کی طاقت اور شجاعت کو جانتا ہے۔
لہذا یہ جو حر 1000 لوگوں کو لے کر آئے ہیں ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے جناب عباس کے مقابل میں. میں ایک شخص کا نام لے دیتا ہوں، سب کو ہٹا دیتا ہوں. مولا عباس کے مقابل میں ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے. لیکن حسین کا کردار دیکھیے میرے جوانوں، میرے بھائی، کردار حسین کا، حسین کی شخصیت کو ایسے سمجھیں. عباس آگے بڑھے، آقا ان کی مجال کیسے ہوئی کہ آپ کا راستہ روکیں؟ امام نے فرمایا میرے بھائی عباس ذرا دیکھو تو یہ کتنے پیاسے ہیں. توجہ فرما رہے ہیں؟ ذرا دیکھو تو یہ کتنے پیاسے ہیں. یہ حسین کا کردار ہے، ان کو پانی پلا دو. اب عزیزان محترم آپ اندازہ لگائیں میرے عزیزو، یہ جناب عباس کا کردار بھی میرے عزیزو سمجھ سے باہر ہے عام انسان کی. آج اگر دو بھائی اگر آج ہوں، امام اور غیر امام کی تو بات چھوڑیے، وہاں پہ تو امام اور حجت کا مسئلہ ہے، ولایت کا مسئلہ ہے. اگر دو عام بھائی بھی ہیں، دونوں کے دونوں چاہے بہادر ہوں، چاہے چھوٹا بھائی زیادہ بہادر ہو، اگر کسی بات پر خدا نخواستہ چھوٹے بھائی کے سامنے بڑے بھائی کی ذرا سی توہین ہو جائے تو چھوٹا بھائی برداشت نہیں کر سکتا ہے. نہیں کرے گا نا، برداشت نہیں کرے گا. اب جب برداشت نہیں کرے گا تو مسئلہ کیا ہوگا؟ یہ آگے بڑھے گا، بدلہ لینا چاہے گا، توہین کا بدلہ لینا چاہے گا. لیکن عزیزان محترم یہ محبت میں توہین کا بدلہ تو لینا چاہے گا، لیکن اگر بڑا بھائی روکنے لگے تو اس کا رکنا مشکل ہے، اس کا رکنا مشکل ہے. جبکہ بڑے بھائی کی محبت میں جا رہا ہے لیکن اس کا رکنا مشکل ہے. لیکن عزیزان محترم عباس کی وفاداری اور اطاعت کا عالم کیا ہے. حسین نے ایک بار کہا میرے بھائی دیکھو تو یہ پیاسے کتنے ہیں، ان کو پانی پلاؤ. اب میرے عزیزو کوئی تاریخ نہیں کہہ سکتی ہے کہ عباس نے کہا نہیں آقا انہوں نے تو آپ کا راستہ روکا ہے. نہیں میرے عزیزو، اب نہیں ہو سکتا ہے. جناب عباس نے پانی پلایا. امام نے کہا میرے بھائی عباس ذرا دیکھو تو ان کے جانوروں کی زبانیں نکلی ہوئی ہیں، دھوپ میں چل کر آ رہے ہیں. اگر ہو پانی بچا ہو تو ان کو بھی پانی دے دو. پانی دیا گیا، جانوروں نے پانی پیا. اس کے بعد ہور گھیر کر امام کو کربلا میں لے آئے. اللہ اکبر میرے عزیزو، میں کہوں گا آقا آپ کو جانوروں تک کی پیاس برداشت نہیں ہے. آپ مجھے بتائیں میرے عزیزو، میرے جوانوں، میرے بھائیوں، امام حسین اور حضرت عباس کے لیے ایک بہت بڑی مصیبت پتہ ہے کیا تھی کربلا میں؟ ایک بہت بڑی مصیبت کیا تھی؟ تصور کر لیجئے گا میرے عزیزو. رونے کے لیے الفاظ کی ضرورت نہیں ہے، بس آپ ذرا تصور کر لیں. خاص کر جو صاحبان اولاد ہیں، جن کے چاہے چھوٹے بچے ہیں یا بڑے بچے ہیں، کبھی تو ان کے بڑے بچے بھی چھوٹے رہے ہوں گے نا. خدا نہ خواستہ اگر کبھی غربت کی وجہ سے یا کسی اور حالات کی وجہ سے ایسا وقت آ جائے کہ انسان کے پاس کھانے یا پینے کے لیے کچھ نہ ہو تو اپنا تو گزارا کر لیتا ہے، اپنا کوئی افسوس اور دکھ نہیں ہوتا. لیکن میرے عزیزو اگر ایسا وقت آ جائے کہ بچہ کھانے یا پانی کا سوال کرے اور باپ کے پاس دینے کے لیے نہ ہو تو باپ برداشت نہیں کر سکتا ہے. یہ بہت سخت منزل ہوتی ہے میرے عزیزو. ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی ہے میرے عزیزو؟ ذرا تصور کریں. اور خاص کر اگر بچہ بہت ہی معمولی چیز کا تقاضا کرے، پانی کا تقاضا کر لے اور باپ نہ دے سکے تو باپ کے دل پر کیا گزرے گی. اللہ اکبر میرے عزیزو. اب ذرا کربلا کے میدان میں آ جاؤ. تمام مصیبتوں کے ساتھ ساتھ حسین اور عباس کی ایک مصیبت یہ بھی تھی، بچے پانی مانگ رہے تھے لیکن حسین سر جھکائے ہوئے تھے. بچے پانی مانگتے تھے، ہائے پیاس، العطش، لیکن میرے عزیز و حسین کے پاس پانی نہ تھا، عباس کے پاس پانی نہ تھا. بچوں کی پیاس کا عالم عرض کر دوں میرے عزیزوں، سن سکیں گے؟ اپنے بچوں کے بارے میں ذرا سوچئے، اس کے بعد حسین کے بچوں کا تصور کیجئے. کربلا میں ایک خیمہ تھا جس میں مشکیزیں لٹکائے جاتے تھے. نہر سے پانی بھر کر آیا کرتا تھا، پانی بھر کر مشکیزہ لٹکا دیتے تھے.
چونکہ مشکیزے میں پانی ٹھنڈا بھی ہو جاتا ہے، محفوظ بھی رہتا ہے۔ جب کربلا میں پانی بند کر دیا گیا، روایت لکھتی ہے بچوں کی پیاس کا عالم یہ تھا، بچے اس خیمے میں جاتے تھے جس میں مشکیزیں لٹکے ہوئے تھے، کوئی بچہ جاتا تھا مشکیزیں کو الٹا کر کے دیکھتا تھا شاید پانی کا ایک قطرہ نکل آئے۔ اور سنیں گے میرے عزیز و روایت کے جملے، جب پانی کا قطرہ نہ نکلتا تھا کوئی بچہ مشکیزے کو اپنے سینے سے لگا لیتا تھا شاید تھوڑی سی ٹھنڈک محسوس ہو جائے۔ اللہ اکبر۔ اللہ ایسے غربت کسی کو نہیں دکھائے، ایسی مظلومیت کسی کو نہ دکھائے۔ مجھے نہیں معلوم حسین اور عباس نے کیسے برداشت کیا ہوگا۔ اللہ اکبر۔ میرے عزیزو رونے میں شرمایا نہ کرے۔ کیا مظلومیت گزری ہے میرے آقا حسین پر۔ ہاں عزیزو بس 2-4 جملے اور گفتگو تمام۔ شب عاشور حر پریشان ہے، یہی حر جو حسین کو گھیر کر لایا ہے۔ بیٹے نے کہا بابا آپ تو بہت بہادر ہیں، یہ تو بہت معمولی سی جنگ ہے، سامنے چھوٹا سا لشکر ہے، آپ کو کبھی ایسے پریشان نہیں دیکھا۔ حر نے کہا میرے لال میں لشکر کی وجہ سے پریشان نہیں ہوں، کہا پھر آپ کی پریشانی کس وجہ سے ہے؟ حر اپنے بیٹے کو نزدیک لے کر آیا، خیموں کے تھوڑا نزدیک آئے، کہا سنو کچھ آوازیں آ رہی ہیں۔ کہا حسین کے خیموں سے بچوں کے بلکنے کی آوازیں آ رہی ہیں، بچوں کے ہائے پیاس کہنے کی آوازیں آ رہی ہیں۔ اللہ اکبر۔ حر نے کہا میرے بیٹے یہ بتاؤ ان کی پیاس کی وجہ کون بنا ہے، کون انہیں گھیر کر لایا؟ کہا ہم گھیر کر لائے ہیں۔ کہا میں شرمندہ ہوں، پشیمان ہوں، مجھے حسین کی طرف جانا ہے۔ آنکھوں پر پٹی باندھی گئی، ہاتھوں کو کمر سے باندھا گیا اور حر حسین کی خدمت میں آ گئے۔ ایک مرتبہ جیسے ہی امام حسین کو خبر ہوئی کہ حر آ رہے ہیں، ایسے حالت میں بھی میرے بھائی عباس چلو مہمان آ رہا ہے، اے علی اکبر چلو مہمان آ رہا ہے، قاسم چلو مہمان آ رہا ہے۔ حر کو آنے کی آہٹ محسوس ہوئی، پوچھا میرے لال کون آ رہا ہے؟ کہا آقا حسین آ رہے ہیں۔ ایک مرتبہ حر نے اپنے آپ کو گھوڑے سے نیچے گرایا، حسین کے قدموں میں آئے، آقا کیا میری خطا معاف ہو سکتی ہے؟ فرمایا حر تو دنیا میں بھی آزاد تھا، آخرت میں بھی آزاد ہے، جب میں نے بھی تجھے معاف کیا میری ماں نے بھی تجھے معاف کر دیا۔ اللہ اکبر۔ حر اٹھا، خیموں میں آئے، آپ میرے عزیزو بس 2 جملے کہا آقا مجھے مرنے کی اجازت دے دیجئے، جنگ کے لیے جانا چاہتا ہوں۔ امام نے فرمایا ہوگا اے حر تو ہمارا مہمان ہے، لیکن حر ابھی تجھے پانی کے لیے بھی نہیں پوچھ سکتا۔ اے حر تو میرا مہمان ہے۔ ہاں عزیزو حر نے کہا آقا پھر میرے بیٹے کو اجازت دے دیجئے۔ حر کے بیٹے کو میدان جنگ کی اجازت ملی، میدان جنگ میں گیا، لڑتے لڑتے اب حر کے بیٹے میں تاب نہ رہی۔ میرے عزیزو بس میں نے ختم کر دیا مسائل کو۔ حر کے بیٹے میں تاب نہ رہی، ایک مرتبہ آواز دی بابا مدد کے لیے آ جائیے۔ اللہ اکبر۔ میرے عزیزو قیامت کی منزل، حر دوڑے ہوئے میدان میں پہنچے۔ جب میدان میں پہنچے تو کیا دیکھا؟ حسین حر کے بیٹے کے سرحانے بیٹھے ہوئے ہیں، لاشیں کو اٹھا رہے ہیں۔ ایک مرتبہ حر نے کہا آقا یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ کیا کوئی آقا غلام کے بیٹے کے لاش کو اٹھاتا ہے؟ آقا یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ کیا کوئی آقا غلام کے بیٹے کی لاش کو اٹھاتا ہے؟ میرے عزیزو بس ایک جملہ سن لیجئے جو میرے آقا نے کہا اور اس کے بعد گفتگو تمام۔ ایک مرتبہ امام نے فرمایا اے حر یہ جوان لال کا لاشا ہے، بوڑھے باپ سے نہیں اٹھایا جاتا۔ میں کہوں گا حسین یہ صبح عاشور ہے، ارے ذرا ظہر عاشور آ کر دیکھو، علی اکبر کا لاشا ہے، حسین سے اٹھایا نہیں جاتا، کبھی اٹھاتے ہیں کبھی رکھتے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ خدا بحق دہرہ و ابیہا و بعلہا و بنیہا معبود، چاہد معصومین کا واسطہ، شہداء کربلا کا واسطہ، معبود امام زمانہ کی ظہور میں تعجیل فرما، ہم ان کے انصار آوان میں شمار فرما۔ معبود
ان آوازوں پر اپنی نعمت برکت رحمت نازل فرما۔ خدایا جو ہاتھ تیری بارگاہ میں پھیلے ہوئے ہیں ان ہاتھوں کو اپنی بارگاہ سے خالی نہ پلٹا۔ معبود ان ہاتھوں پر اپنی نعمت برکت رحمت نازل فرما۔ خدایا ہمارے پاس نجات کا کوئی سرمایہ نہیں ہے، انہی مجلسوں اور عزاداری کو ہماری نجات کا سرمایہ قرار دے۔ خدایا ہمارے جوانوں میں بیداری اور بصیرت عنایت فرما، جذبہ دینی عنایت فرما۔ خدایا بحق دہرا و ابیہا و بالہا و بنیہا معبود جہد معصومین کا واسطہ خدایا اس وبا کا خاتمہ فرما۔ اپنے تمام بندوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھ، جو بیمار ہیں ان کو شفا عنایت فرما، جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کو اپنے خزانے سے عنایت فرما۔ خدایا بحق زہرا و ابیہا و بالہا و بنیہا معبود امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے انصار اعوان میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔